السلام علیکم. کتنے مسلمان ہیں بیٹھ گئے؟ جتنے مسلمان ہیں نا آپ لوگوں میں بیٹھ جائیں. اے بھائی آپ خاموش ہو جاؤ. خاموش بولنا بند کرو. آواز بند کرو. ایک منٹ. خاموش. آپ لوگوں کو کیا ٹیلی فون کروں تو بیٹھو گے؟ بیٹھو. ہاں نہیں چھوڑو آپ کیا طریقہ ہے؟ پھر بولے آپ لوگ سبحان اللہ بھی نہیں بولنا. بھی خاموش رہو. بات سن لو ورنہ اٹھ کے چلے جائیں گے سب. میں نے 2000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے. اسے مائک پہ آگے بولے. مائک پہ نیچے بیٹھ جاؤ. بولو مت. مسجد کا ادب نہیں ہے. کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ لوگ سمجھے بات کو. اچھے انسان ہے تو اچھی حرکتیں کریں نا. یہ پیچھے جو باہر کھڑے ہیں لوگ, ان سے بھی گزارش ہے یہ باہر بیٹھے. آواز آنے کافی ہوتی ہے. چہرہ آپ پھر کبھی دیکھ لیجیے گا. یہ حالات ٹھیک نہیں ہے. جو باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے آپ بھی بیٹھے. باہر والوں کو اگر میری آواز آ رہی ہو تو بیٹھ جائیں. آپ لوگ کیوں بول رہے ہو بھائی؟ خاموش نہیں رہ سکتے تھوڑی دیر؟ یا موت ہی خاموش کریں گے؟ خاموش ہو جاؤ. اللہ کا واسطہ, غوث پاک کا واسطہ تو میں خاموش ہو جاؤں. ہاتھ کیوں کروں تمہارے انسانوں والی محفل ہونی چاہیے نا. کیا مطلب ہے یار؟ ٹھیک ہے محبت اپنی جگہ ہے. محبت عقیدت ہونی چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ تم آپ یہ بھول جاؤ کہ بیٹھے کا دیکھو. یہ کون سی دنیا کو گئی؟ ہنسنا نہیں. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اور جہاں علماء بیٹھے ہوں وہاں ہنسنا زنا کرنے سے برا کام ہے. میں آپ کو یہ بھی سنا رہا. میں ان سے گزارش کرتا ہوں, یہ جو نوجوان لڑکے ہیں دیوانے ہیں, ان کے جوتے میرے سر پر. اب تو بیٹھ جائیں بھائی. بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. بھائی میں تو پہلے تقریر کرنے جاؤں گا نہیں. میرا مزاج اتنا لمبا سفر, بڑی مشکل مشقت والا سفر کیا. اب کیا تو تقریر کرنے کی نہیں, بغیر کرے تو جاؤں گا نہیں. کچھ سکون ہوا؟ کچھ سکون لگا آپ کو؟ کچھ سکون لگا کہ نہیں لگا؟ ہاں یا نہ کرو. ہاں یا نہ؟ ٹھیک ہے بھائی بیٹھ جاؤں گا. تو مہربانی کرو بیٹھ جاؤ. مہربانی کرو, آپ سے گزارش ہے. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو یہ بھی آپ کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اجازت ہے آپ کو؟ یہ موبائلوں کو ذرا رکھ لو بھائی. مرنے کے بعد اب کفن کے ساتھ ایک موبائل کی بھی اضافہ ہونے والا ہے. کبھی ایک نقلی موبائل رکھتے کم سے کم خبر میں. سوتے اٹھتے ہی اس کی عادت تھی کہ موبائل دیکھتا تھا, تو خبر میں جب آنکھ کھلے گی تو پہلا ہاتھ موبائل پہ جائے گا. مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ
آپ ممبر بیٹھے ممبر بیٹھے نذیر بھائی کے برابر بیٹھے. اب آپ بتائیں، اب دیکھیں، اب دیدار کریں سیدھے صاحب. جو سونا ہوتا ہے اسے سب سونے نظر آتے ہیں، اور جو گھوڑا ہوتا ہے اسے سب گھوڑے نظر آتے ہیں. اب اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہو، بھائی میں تو دوسری مرتبہ یہ آیا ہوں دامن کے، تو اس دن آیا تھا تب بھی وقت نہیں تھا، تقریر نہیں کر پایا. آج بھی وقت نہیں لگ رہا ہے، مگر آج وقت ہے. اتنی پریشانیاں ہوئی ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کمیٹی والوں نے. اگر جلسے کا کوئی مقصد نہ رہا تو پھر افسوس کی بات ہے. ابھی کچھ لوگ ٹہل رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، میری نظریں انہیں دیکھ رہی ہیں، بیٹے بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو. باہر بیٹھو گے تب بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. جماعت تھوڑی ہو رہی ہے جو اگلی میں ہی ثواب ملے گا. باہر جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کوئی بیٹھے آرام سے. میں تقریر شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول. بس درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل بعد ہم درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امام کی زینت معزز علماء، مفتیان اکرام، حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ نے ابھی مجھ سے پہلے بر صغیر کے بڑے عظیم لہجے سے ملاقات کی. میری مراد حضرت سید عبدالوسیع شاہ صاحب اللہ، جن کی آواز میں اللہ نے الگ درد رکھا ہے. ان کی آواز میں اللہ نے سوز رکھا ہے. آواز کو خوبصورت بنانا یہ بھی اللہ کا ہی کام ہے. تو سید صاحب کی نازخوانی آپ نے سن لی، آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی. لیکن میں تو اکثر دعا کرتا ہوں کہ سید صاحب کے ساتھ زیادہ ان کی خدمت کا موقع ملے اور ان کے ساتھ رہوں اور ان کی ناخوانی سن کے اپنے گناہوں کو کم کروں اور دل کے میل کو ہٹاؤں. مگر یہ جو محفل ہے، اس محفل کا عنوان چاہے کوئی بھی ہو، مگر یہ مہینہ اور یہ وقت چل رہا ہے اس ذات کا جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ میں سب لوگوں کا بدلہ دے چکا ہوں، سارے لوگوں کا بدلہ. فرماتے مگر میرے ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا. میں بات اس کی چھیڑنے لگا ہوں کہ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ کہ تم سید الملائکہ ہو، ملائکہ کے سردار ہو. اللہ نے تمہیں بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، تو یہ بتاؤ جبرائیل کہ تمہارے دل میں بھی کوئی خواہش ہے؟
کوئی خواہش رہ گئی؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہاں میرے دل میں ایک ہی خواہش ہے کہ کاش میں فرشتوں کا سردار نہ ہوتا. ویسے اللہ کی مہربانی سے مجھے فرشتوں کا سردار ہوتا، مگر میرا یہ دعا ہے کہ کاش میں فرشتوں کا سردار نہ ہوتا، آپ کا یار ابو بکر صدیق ہوتا. دیکھو بچے بچے جا رہے ہیں کہ نہیں جانے دو، ٹھیک ہے، سمجھدار لوگوں کا کام رہ گیا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ابو بکر کچھ شعر کہے میں نے ابو بکر صدیق کی شان سنا دو. خدا کے فضل کا مظہر بے صدیق ہے، خدا کے فضل کا مظہر بے صدیق ہے. میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں نے اردو میں حضرت ابو بکر کی شان میں ایسا کلام پڑھ کر سنا دیا. دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، مگر مجھے میرے دعویٰ نہیں، مگر جہاں تک میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے. خدا کے فضل کا مظہر میرے صدیق اکبر ہے اور نبی کے عشق کا پیکر میرے صدیق اکبر ہے، اور چڑھے ہیں لے کے آقا کو شب ہجرت کو کاندھوں پر. چڑھے ہیں لے کے آقا کو شب ہجرت کو کاندھوں پر، کبھی تو اس بلندی پر میرے صدیق اکبر ہے، کبھی تو اس بلندی پر میرے صدیق اکبر ہے. اور وہ جس نے خار کے اندر نبی پر جو فدا کی ہے، وہ جس نے خار کے اندر نبی پر جو فدا کی ہے، لٹایا جس نے اپنا گھر میرے صدیق اکبر ہے، لٹایا جس نے اپنا گھر. بولا تھا لٹایا جس نے اپنا گھر. اور یہ شعر سب سے اچھا شعر سید صاحب آپ کی نظر ہے، مفتی صاحب آپ کی نظر ہے، نذیر بھائی یہ نظر دیکھو ذرا آپ کی کر رہا ہوں میں. بات کریں جو پوچھا بات رحلت کی ہے کس کی دوستی قائم. علی ابو بکر کے جنازے کو لے کے گئے اور پھر مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پوچھا بات رحلت کی ہے کس کی دوستی قائم، تو بولی تربت اطہر میرے صدیق اکبر ہے. جو پوچھا باد رحلت بھی ہے کس کی دوستی قائم، تو بولی تربت اطہر. اور سوال آیا فضیلت کس نے پائی بعد نبیوں کے، سوال آیا فضیلت کس نے پائی بعد نبیوں کے، تو بولے حضرت حیدر میرے صدیق اکبر ہے. تو بولے حضرت حیدر میرے صدیق اکبر ہے، اور میری پشتیں میری نسلیں ہو تیرے نام پر قربان. میری پشتیں میری نسلیں ہو تیرے نام پر قربان. مجھے ماں باپ سے بڑھ کر میرے صدیق اکبر ہے، مجھے ماں باپ سے بڑھ کر میرے صدیق اکبر ہے. اور جو پوچھے گا میرا مولا شباہت لایا ہے تو کیا، جو پوچھے گا میرا مولا شباہت لایا ہے تو کیا، میں کہہ دوں گا سورہ محشر میرے صدیق اکبر ہے. میں آج کی تقریر کا عنوان ہے حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی نیکی. دوسرا پہنچو ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق آج اس کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. وہ جو ایمان لانے سبقت جنہوں نے بھی وہ سب تک لے گئے اور وہ مقرر پاک میں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب
واحد ہو. بھائی کیا سوری پوچھ رہا ہوں تھوڑی دیر سن لو بھائی. طبیعت تو آپ کی بھی نہیں ہوگی, میرا تو خیر ہو جائے گی. جیسے صحیح صاحب آپ پڑھتے پڑھتے مست ہو گئے, میں بھی سوچوں گا کہ صحیح کرتے کرتے مست ہو جاؤں. میں کیا کروں, جس نے حضور فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کو میری شفاعت. اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی. اے بھائی, اے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی. کیوں؟ اس میں دعویٰ ہے نہیں, کعبے کی وجہ سے نہیں. جو قسم کھائی اس میں چار زمزم ہے, زمزم کا کنواں ہے نہیں. اس میں مزدلفہ ہے نہیں. اس مکے میں عرفات ہے اس وجہ سے قسم کھائی نہیں. اس میں مینا ہے نہیں. اس میں صفا مروا ہے نہیں. اس میں میزان رحمت ہے نہیں. اس میں مقام ابراہیم ہے نہیں. کیوں قسم کھائی؟ اے محبوب اس وجہ سے کہ تو جو مکے میں چلتا ہے تیرے قدم جو بڑھتے, تیرا گھر جو ہے, میں اس وجہ سے قسم نہیں کھا رہا کہ میرا گھر ہے, میں اس وجہ سے قسم کھا رہا ہوں محبوب کہ مکے میں تیرا ہے. لیکن جس مٹی پہ حضور چلے اسی قسم کس نے کھائی؟ میں آپ کو مٹی بتا رہا ہوں. مٹی تین طریقے کی ہوتی ہے. پہلی مٹی سن لیجیے, پہلی مٹی وہ ہے جس پہ حضور کی قدم لگ گئے تو پھر وہ کعبے سے افضل ہو گئی. مجھے ہے کہ نہیں بھائی, یہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ پھر اللہ نے اس کی قسم کھائی. اور ایک مٹی وہ ہے جس پہ حضور عالم کر رہے ہیں 1400 سال سے, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مٹی جہاں پہ حضور عالم کر رہے ہیں مدینے میں تو حضور کی قبر ہے, وہ مٹی عرش سے افضل, کعبے سے افضل, آٹھوں جنتوں سے افضل وہ مٹی. اب ایک مٹی اور ہے, ایک مٹی وہ ہے جس حضور کی قدم ہے, اس کی قسم اللہ نے کھائی. ایک مٹی وہ ہے جس پہ حضور خود عالم کر رہے ہیں. یہ تو مٹی. ایک تیسری مٹی ہے وہ جس سے حضور بنائے گئے. اب اس کے بارے میں کون کیا خیال کرے گا, یہ کس سے افضل ہے؟ وہ اللہ فرماتے ہیں خلت سے کہو کہ سر جھکا دے. یہاں عقل کا کام نہیں ہے, یہ حقیقت کی آنکھوں سے دے کہ جس میں قدم محبوب کے رہے اس کی اللہ قسم کھائے, اور جس میں محبوب لے گئے وہ عرش سے افضل, کعبے سے افضل. اور حضور فرماتے ہیں اپنا کام ابو بکر اور عمر کا سمجھ میں آئے گا. فرماتے ہیں میرے آقا میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں بھائی خبر تو تمہیں دکھائی نہیں دے گی, جب آپ جاؤ گے تو لال رومال والی جو یہ مخلوق ہے, یہ لال رومال والے بے وقوف یہ کہیں گے تمہیں خبر تو دکھائی دیتی نہیں ہے. اچھا میرے آپ کچھ نو سکے آ جائیں اور اپنے کام کر کے 2-3 سال تو پھر یہاں سے تبلیغ کرتے ہو, بیچارے مہنگے ہوتے ہیں نا, کہتے بھائی وہاں تو میلاد نہیں ہوتا, ایسے تو اسلام چلا ہے. اور میلاد جو ہے کہ نہیں ہوتا, وہاں جلوس, وہاں قبریں, وہاں مزارات نہیں ہے. تو یہ جو تبلیغ کرتے ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں, نہیں پتہ چلا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب ہمیں بات میلاد کو سکھاؤ, کب سے نہیں ہوتا یہ بھی پتا ہے کچھ.
1924 کے بعد نہیں ہوتا ہے. 1924 کے بعد 1924 سمجھ رہے ہو کیوں کہتے ہیں 1924 کے بعد نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب ذرا غور کریں یہاں کہ 24 میں سے 121 میں سے 24 نکالیے تو کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ میں کمزوروں کی طرح پوچھتا ہوں غلطی ہو تو آپ کیوں کتنی؟ 121 میں سے 24 نکالے تو کتنے بچے؟ 97 نا؟ 97 توجہ ہے کہ نہیں؟ اب 97 بچے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ 24 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. اب غور کرو حضور کو 1400 سال کتنے ہو گئے حضور کا مثال کریں گے؟ آرام سے کر رہے ہو کم کتنے ہوگا؟ آج میں سب کو مشکل میں ڈال دوں گا. حضور کتنے کم سے آرام کر رہے ہیں اپنی خبر میں؟ ابھی بہت ہی کیا کوئی 1443. اب 1443 میں سے 24 نکالو. 24 نکالو بھائی. 19 بچے نا؟ 19 بچے نا؟ 19 بچے. اب ذرا غور کرو 1419 تک مدینے اور مکے میں میلاد بھی ہو رہا تھا. میلاد بھی ہوتا تھا, جلوس بھی ہوتا تھا, نذرانے حقیقت بھی لوگ پیش کرتے تھے, مزارات بھی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دین یہ صرف 97 سال پرانا ہے اور ہمارا دین 1400 سال پرانا ہے. انہوں نے سنا ایک منٹ انہوں نے کیا کیا نا؟ انہوں نے کیا کیا یہ معلومات کے لیے بتا رہا ہوں. ایک کتاب چھپی سلسلہ لکشمن اولیاء سلسلہ لکشمن, اس میں یہ تصویریں ہیں. کہ گوگل بھی کر لیجیے, اس میں بھی تصویریں ملیں گی. 1924 سے پہلے مزارات تھے مکے میں بھی مدینے میں بھی. مکے میں مزارات تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مزار, حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کا مزار, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مزار, اسما بنت ابو بکر صدیق کا مزار. ان سب کے مزارات تھے. مگر یہ جو صفا مروا کرنے جانتے ہیں ان سے پوچھنا, تم صفا مروا پہ دوڑتے ہو؟ ان صفا مروا کا من شعائر اللہ. یہ جو صفا مروا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ تو اللہ کی نشانی ہے. کیا وہ قصیدہ اسلام کی نشانی نہیں ہے جس نے سب کچھ دے کے اسلام کو آگے بڑھایا؟ اس کے مزار پہ بلڈوزر کو 1924 میں جب ان کی آل سعود آیا, اس کا پہلے نام سعودی عربیہ نہیں تھا, پہلے تھا عرب شریف. کیا نام تھا؟ حجاز مقدس کہتے تھے لوگ عرب. یہ سعودی عربیہ آل سعود کا بادشاہ تھا نا, وہ سعود بن عبدالعزیز, اس کے نام پہ پڑا. وہ جب 1924 میں آیا اور اس نے جھگڑا کرنا چاہا تو وہ جھگڑا نہیں ہوا, اسے حکومت دے دی گئی. جب وہ حکومت پہ جب وہ قابض ہوا تو اس وقت کا وہ جو تھا عبد الوہاب نے دی, اس نے ان دونوں میں بات ہوئی تب مذہبی کام ہم سنبھالیں گے اور آپ اپنے حکومت کے کام سنبھالیے. تو انہوں نے کیا سنبھالے مذہبی کام؟ انہوں نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کے مزار پہ بلڈوزر چلایا اور پھر اس کے بعد حضور کے چھوٹے سے بچے کے مزار پہ بلڈوزر. پھر یہ مکے کے مزارات کو انہوں نے شہید کیا. اس کے بعد پھر یہ مدینے آئے, امام حسن کے مزار کو شہید کروایا, امام زین العابدین کے مزار کو شہید کروایا, حلیمہ سعدیہ کے مزار کو شہید کروایا, عثمان غنی کے مزار پہ بلڈوزر چلوایا. انہوں نے سیدہ فاطمہ کے مزار پہ بلڈوزر چلوایا. یاد رکھنا جب ہماری حکومت ہوگی سارے مزار بنوائیں گے انشاءاللہ. مجھے وہ مدینہ مکمل مدینہ نہیں لگتا ہے. یا حضور تو ہے, حضور کا مزار تو نظر آتا ہے مگر عثمان غنی کا مزار نظر نہیں آتا, یا حضور کی بیٹی کا مزار نظر نہیں آتا. انہوں نے جب مزارات کروا دیے تو پھر گنبد خضرا کی طرف کو لے کے چلے اپنے بلڈوزر. پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو دل کی دھڑکن ہے گنبد خضرا, گنبد
گنبد خضرا پہ جب پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتری. جب یہ مسلمانوں کی دل کی دھڑکن کو تلوانے کے لیے نکلے تو اہل مدینہ زمین پہ لیٹ گئے, راستے میں ہم مر جائیں گے, پر گنبد خضرا کی اونچائیوں پہ حرمتی برداشت نہیں دیں گے. مگر انہوں نے مدینے کے لوگوں کو چیر میں ڈلوا دیا. پھر یہ بلڈوزر آگے لے کے چلے تو پھر ترکی نے آواز دی, تم نے یہ نہیں بنوایا, گنبد خضرا ہم نے بنوایا. اور یہ بنا کھائے گا ہے گنبد خضرا, یہ اینٹوں کا نہیں بنا ہے, پتھر کا نہیں بنا, یہ کائے کا بنا ہے, یہ سنگ مرمر کا نہیں, یہ گنبد خضرا لکڑی کا بنا ہے. اور اسے کون سے پیڑ سے بنایا, ایسی کوئی پیڑ کا نہیں. عثمانیوں نے پہلے پیڑ نہ لگایا, عثمانیوں نے ایک پیڑ لگایا اور اس کے اوپر سے کور کر رہا ہے, کور کر رہا ہے, کور اوپر سے کوئی بارش نہ آ جائے, بارش کا خطرہ نہ گرے. کیوں کروایا ایسا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس میں بارش گرے. تب تو یہ پڑے گا کیسے, اسے سینچائی کیسے ہوگی, اس میں طاقت کیسے ہے, اسے پانی کون سا لگے گا؟ تو انہوں نے سارا پانی اسے جب بھی لگایا تو اسے انہوں نے آب زمزم کا پانی لگایا. اور مدینے کے جو حضور کا جو روزہ ہے نا, اس میں جتنی بھی اینٹیں لگی نا, انہوں نے اپنے نابالغ بچوں کو حفظ کرایا اور ان ہر اینٹ پر ایک قرآن ختم کروایا. تو انہوں نے کہا تم نے یہ مزار حضور کا گنبد نہیں بنوایا, اگر تم نے توڑا. اور یاد رکھو پوری دنیا میں دو جگہ زیادہ عاشق رسول پائے جاتے ہیں, ایک ہے ترکستان, دوسرا ہندوستان. اور ترکستان میں اس دور میں اللہ نے ترکستان میں طیبہ زبان کو پیدا کیا تو ہندوستان میں ہم نے ٹرین بھی وہاں تک پہنچا دی تھی, مگر ٹرین آواز کرتی تھی تو ہمیں گوارا نہیں ہوا. ہم نے ٹرین کا اسٹیشن بند کروا دیا, جا کے دیکھتے کوئی بھی ترکی کتنا ادب کرتے ہیں ترک والے. انہوں نے کہا اگر تم نے گنبد خضرا کے اوپر نظر اٹھائی تو ایسا لوگ مانیں گے کہ دنیا میں سب ہوں گے مگر سعودیوں کا نام نشان نہیں ہوگا. تو اب یہ کہتے ہیں ہم نے گنبد خضرا کے بیچ میں حضور تشریف ابو بکر کا عالم. میں کیا کر رہا تھا, ابو بکر صدیق کا عالم. میں ابو بکر صدیق کی بات کرتا ہوں. میں آج ایک مختصر سی جو تقریر کر رہا ہوں نا, وہ ابو بکر کی نیکی میں نے کہا. ابو بکر صدیق کی بیان کروں یا ختم کر دوں؟ جلدی بتاؤ, جلدی بتاؤ, تھوڑی دیر سنو گے یا ختم کر دوں؟ سنیں گے؟ اب توجہ کریں میری بات پر. سید صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے. ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام دیتا ہوں. دنیا بڑی ترقی یافتہ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا بیٹھ جائیے, آپ کی سفوکیشن ہوتی ہے, وہاں سے ہوا نہیں آتی. آپ لوگوں کو میری آواز تو آئی رہی ہے نا؟ ہاں تو آ رہی ہے تو تھوڑی دیر سن لو, پھر کبھی پھر کریں گے تقریر ہے نا. بیٹھے آرام سے, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سنیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق کی نیکی ہے.
کتنی بڑی بڑی نیکی ہے. عمر کی ساری نیکیوں پر ابو بکر کی ایک نیکی بھاری ہے. وہ نیکی کون سی ہے جو اتنی بھاری ہے؟ آپ کو پتا ہے حضرت عمر کہتے تھے کاش میں عمر نہ ہوتا. ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ جلال پہ ہوگا نا، جب جلال پہ ہوگا نا، اور خدا قہار جب غضب پر ہوگا، جب بدکاریوں کے دفتر کھلے ہوں گے، تھر تھر کانپتے ہوں گے. آج ذرا سا پسینہ جو آ رہا ہے نا، کیسے حالات ہو رہے ہیں دیکھو تو. اس دن تو اپنے پسینے میں خود نہا رہے ہوں گے. کسی کو اپنے پسینے میں کوئی ہوتے کھاتے ہیں. اس دن انگلیاں خلاف بول رہی ہوں گی. جو کچھ بھی موبائل پہ لکھوایا ہے یہ انگلیاں بولیں گی، یہ آنکھیں بولیں گی. جتنی بھی گندی فلمیں دیکھی ہیں یہ آنکھیں بتائیں گی. اس دن ماں بیٹی کی نہیں ہوگی. کوئی کسی کا پرسان نہ ہوگا. کوئی پوچھے گا نہیں کسی سے. ابراہیم کہیں گے میرا بیٹا ہے اسماعیل مگر یا رب نفسی. الیاس کہیں گے یا رب نفسی. روح کہیں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا رب نفسی. حدیثوں میں آتا ہے سارے نبی یہی کہیں گے یا رب نفسی. اور اللہ اس دن ایسا غضب پر ہوگا کہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب اللہ غضب پر ہوگا تو میں اپنے ایک امتی کے نامہ اعمال کو پیش کروں گا. اور حضور اللہ کا غضب کیسے ٹھنڈا ہوگا، اللہ کا غضب کیسے ٹھنڈا ہوگا قیامت کے دن سنو. اللہ کا غضب، اس کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا. میرے حضور فرماتے جب تھر 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 کانپتے ہوں گے، جب میاں مالداروں کو مالداری کا حساب دینا پڑا ہوگا. جب جس دن میاں وہ سود کھانے والے لوگ پیٹ بڑے ان کے ہوں گے، سود کھانے والے گریں گے پھر اٹھیں گے گریں گے. قیامت کے دن ان کا تماشا ہوگا. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جو گرتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں؟ یہ وہ سودیاں ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. آج نہ شرابیوں کی خیر ہے. آج سب سے پوچھا جا رہا ہے وہ مالک یوم الدین بھی ہے، رحمان و رحیم کے بعد مالک یوم الدین بھی ہے. پوچھتا ہے میں روزے جزا کا مالک ہوں، بتاؤ آج کس کے پاس جاؤ گے؟ وہ جب پوچھے گا نبیوں سے. میرے آقا فرماتے اس وقت جب اللہ جلال پر ہوگا تو میں اپنے رب کے سامنے کہوں گا میرے مالک میرے ایک امتی کا نامہ اعمال دیکھ لے. اللہ ایک نامہ اعمال کو دیکھے گا. کہتے جب نامہ اعمال کو میرے امتی کے دیکھے گا تو اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا غصہ پیار میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا غضب رحمت میں تبدیل ہو جائے گا. عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کا کون امتی ہے جس کی نیکیاں دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا؟ فرمایا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر اور ابو بکر صدیق ذرا توجہ چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق ذرا دیکھیں توجہ چاہتا ہوں. سید صاحب توجہ. ابو بکر صدیق کون؟ ذرا ایسے ہی تھوڑی ہے. حضور ہجرت کی رات گئے تو پہلے سے اونٹنی لے کے تیار تھے. حضور نے فرمایا میں نے تو تمہیں نہیں بتایا تھا ہجرت کرنی ہے کہ تم نے تیاری کیوں کر لی؟ تو حضرت میر عبد الواحد الگرامی لکھتے ہیں ابو بکر آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ ابو بکر ہم خفیہ ہجرت کریں گے. کہا پھر کہ حضور اس دن سے لے کے آج تک میں سویا نہیں ہوں کہ میں اس وجہ سے گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہوں کیا پتا کس رات میرا محبوب آ جائے، کس بار میرا آقا آ جائے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں. اور جب جا رہے ہیں تو حضور چل رہے ہیں. اچھا حضور کیسے چل رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں. حضور پنجوں کے بل چل رہے ہیں. جو لوگ پہلے کے زمانے کو جانتے ہوئے پتا ہوگا کہ پہلے فوجی ہوتے تھے جو پیروں کے نشان سے انسان کو ڈھونڈ لیتے تھے. فرماتے ذرا غور کریں اللہ کے رسول جو ہے وہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں نا، انگلیوں کے بل، تو نبی پاک کی انگلیوں سے خون نکلنے لگا. اب 5000 فٹ پر اوپر ہے غار ثور. توجہ کرو. ابو بکر کے گہرے جسم کے انسان توجہ ہے. میں جب وہاں گیا تھا نا غار ثور پہ تو کم سے کم 10 جگہ بیٹھا تھا. رات میں چڑھا تھا پھر اوپر پڑا. پھر ابو بکر صدیق کے یہ واقعہ پڑھا نا تو میرا کلیجہ کہ جب ہجرت کی شب حضور چل رہے ہیں
حضور کی مبارک انگلیوں سے خون نکلنے لگا. جب خون کو دیکھا ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے. حضور نے فرمایا ابو بکر کبھی پیچھے چلتے ہو کبھی آگے, کیا بات ہے؟ کہ حضور جب مجھے لگتا ہے کہ کافر آگے سے حملہ نہ کرتے تو میں آگے آ جاتا ہوں, پھر ڈر لگتا ہے میرے حضور کے پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے. پھر ابو بکر نے حضور کی انگلیاں دیکھی, سرکار کی انگلیوں میں جب خون نکلنے لگا تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں. نبی پاک کو اپنے کاندھے پہ بٹھالا اور بٹھانے کے بعد میرے پیغمبر اسلام کو ایک سانس میں حضرت ابو بکر 5000 فٹ کے اوپر لے کے چلے گئے. اللہ اکبر. عمر کہتے تھے یار ابو بکر ایسا کر پوری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے, اپنی ہجرت والی نیکی دے دے. اللہ اکبر. وہ صاف زمانے سے انتظار کر رہا تھا, توجہ چاہتا ہوں سید صاحب, صاف زمانے سے انتظار کر رہا تھا, زمانہ ہو گیا تھا صاحب کو. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سنا تھا ایک نبی آئیں گے. اس نے کہا کہاں آئیں گے؟ تو عیسیٰ نے کہا وہ مکے میں آئیں گے اور ایک غار میں ہجرت کریں گے. تو غار کے اندر زمانے سے بھی یا 700 سال سے یا 500 سال سے انتظار کر رہا تھا. اور انتظار کر کر کے, توجہ چاہتا ہوں, انتظار کر کر کے میرے نبی پاک نے کہا, ابو بکر نے نبی پاک اوپر پہنچے اور غار کے اندر داخل ہونے لگے. سرکار نے فرمایا ابو بکر میں جاؤں گا؟ نہیں پہلے میں جاؤں گا. ابو بکر اندر گئے, پہلے غار کو صاف کیا, صاف کرنے کے بعد باہر آئے. خواجہ قمر الدین سیالوی کہتے ہیں حضور غار صاف کے وضو کرنے گئے. ابو بکر معلوم ہے تمہیں حضور کے جانے سے پہلے کیوں گئے؟ معلوم ہے اس وجہ سے کہ سنو اس انسان کے دل میں کبھی نبی نہیں آئیں گے جس کے دل میں ابو بکر کا گور ہوگا. حضور بھائی آتے ہیں. میں ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں. اوپر لے کے چلے, اوپر لے کے چلے اور اس کے بعد ہر حصے کو بند کر دیا. میں یہاں پڑھے لکھے, آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہو, یہ شہر پڑھے لکھوں کا ہے. اور مفتی صاحب بیٹھے کہ اس بات میں اپنی وجہ سے بیان کر رہا ہوں. اور یہاں پر میں کر رہا ہوں, میری ذوق ہے, میں ایک بات کو کھنڈن نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے ذوق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق ہے اور صاحب نے چاروں طرف دیکھا کپڑے لگے ہوئے ہیں. ایک جگہ ایڑی ہے, اس نے ایڑی پہ ٹنک مارا. مجھے بتاؤ لوگوں نے اب تک یہ کہا ہے کہ حضرت ابوبکر کے جب ٹنک لگا تو وہ رونے لگے. سنا یہ بات نہیں؟ رونے لگے, ٹھیک ہے, وہ کہنے لگے درد سے رونے لگے. میں کہتا ہوں یہ الزام ہے. بھائی راوی کی روایت ہے, میرے عقیدے سے فٹ نہیں ہو رہی تو میں نہیں مانوں. ابوبکر درد سے نہیں رو رہے. توجہ چاہتا ہوں, مصر جانا پڑے گا. مصر سامنے یوسف کا جلوہ ہے, عورتیں انگلیاں کاٹ رہی, حالانکہ سر پہ نازک ہوتی, سر پہ نازک ہوتی, نازک قسم کی ہوتی ہے, مگر یوسف کے جلوے میں ایسی کوئی ہے کہ انگلیوں پہ چھری چل رہی ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے. میں کہتا ہوں یوسف کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہوئی, انگلیاں کٹ گئی, تو ابو بکر کو کیسے تکلیف ہوگی؟ اس کی تو گود میں حملہ کا لام لے گا. ارے مجھے بتاؤ, علماء نفسیات یعنی سائیکسٹک جو اسکالر ہے وہ کہتے ہیں ابو بکر کی محبت فطرت پر غالب ہو چکی تھی. یعنی ابو بکر کا نیچر عشق رسول میں بھول چکا تھا, اسے کوئی ہوش نہیں تھا. کہنے لگے کیسے؟ دیکھیں دنیا کی یہ اصول ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز لگے گی نا تو آپ کا ہاتھ ایسے ہٹائیں گے, پیر پہ کوئی چیز لگے گی کیسے ہٹائیں گے؟ ایسے ہٹائیں گے. توجہ, کیسے ہٹائیں گے؟ ایسے. جیسے پیر پہ کوئی چیز لگے گی پیر ایسے, اندھیرے میں کوئی چیز اگر ٹک مارے گی تو پیر کہاں آئے گا؟ وہ پیچھے آئے گا. مگر وہ کہتے ہیں اس کی فطرت اتنی بدل چکی تھی کہ جب سانپ ٹک مارتا تھا تو ابو بکر اور زور سے اندر ہو جاتا تھا. ابو بکر کی نیکیاں, ابو بکر کی ایک نیکی کا نام بلال حبشی ہے. نہیں, یہ بحث کیا کہتا ہے؟ انگریز کہتے ہیں مسلمانوں نے تحفظ نہیں کیا, کہتے ہیں وہ سعودیوں کو دیکھو وہ آج بھی کفیل رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ آج کل کے سعودیوں کو تھوڑی مانتے ہیں, ہم تو سعودیہ کے نہیں عرب کے رہنے والے ابو بکر کو مانتے ہیں. یہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟
لگ رہا ہے بھائی جی؟ اب تھوڑی دیر اور برداشت کریں. سید صاحب آپ کے حکم سے تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا لگ رہا ہے. دل لگا کے بولے سبحان اللہ. توجہ ہے؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ انگریز کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے غلاموں کے عقیدے غلاموں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا، یعنی مسلمانوں نے غلاموں کو حق نہیں دیا. بھائی اچھا خاصا تھا بھائی، کیا کرنا جیسا تھا ویسی رہے. تو آواز سمجھ میں آ رہی تھی آپ کو؟ جیسا تھا ویسی کرو، جیسا تھا ویسی. آپ سے گزارش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے. اصل میں بائک چلانے والوں کی انگلیوں کو سکون نہیں ہوتا. یہ صرف ایک دن چلاتے ہیں، کبھی کبھی ہفتے میں 2 دن چلاتے ہوں گے، یا روز مائک کا تجربہ ہے. یہ آئے ہیں اور انہوں نے مائک کو خراب کر دیا اور جا رہے ہیں. اس آخری بات کر رہا ہوں اسی وجہ سے. ہو جائے کہ نہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے، اسلام نے غلاموں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا. اچھا انہوں نے کتنا کیا؟ 1938 میں پہلے کالے رنگ کے آدمی کو امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ ملا، مگر کرسی الگ ڈالی. گوگل کر لینا کوئی بھی فوٹو. پہلا کالے رنگ کا انسان، پھر بھی کرسی اس کی. اگر تو ہمارے ساتھ پڑھ سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تیری اوقات نہیں. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اور آج سے 1400 سال پہلے کالے رنگ کا آدمی آیا تو آدھی دنیا کا بادشاہ عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ کو چوما اور اسے اوپر بٹھایا اور کہا، اے بلال، یا بلال انت سیدنا و مولانا، اے بلال تو ہمارا آقا بھی ہے، ہمارا مولا. بلال بن روا کا بیٹا بلال ہے، ہمامہ کا بیٹا بلال ہے. آج میں اپنی محبت سے بیان کر دیتا ہوں، کیا پتا کب پھر کب ملاقات کا پل ہو. بلال حبشی، ہمامہ ماں کا نام ہے، روا باپ کا نام ہے. سودان کے رہنے والے، حبشہ کے رہنے والے، سودان کے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ مکہ ہے، بیان کرتے ہیں حضرت بلال کے ظلم کا توقع ہو کہ میرے باپ نے میری گردن پکڑ کے مجھے مارنا چاہا. تو کہتے میری ماں نے پکڑ لیا. کیوں مار رہے ہو؟ میرا باپ کو میں کسی چیز نہیں دوں گا. کیوں؟ نہ میں نہیں چاہتا یہ سیلر پر زندگی گزارے جیسے میں گزارتا ہوں. نہ کیا مطلب یہ کہ میرے آقا کے لڑکے کے میں نے جوتے آج دھوپ میں سے جھٹ میں رکھ دیے تو اس نے جو مجھے اتنا مارا ہے. بلال کہتے ہیں میرے باپ نے ایک پیٹ دکھائی تو پیٹ پہ ہنٹر کے نشان تھے اور اس کی وجہ سے کھال چھل گئی تھی. کہتے میرا باپ کمزور تھا اور کہنے لگا میں اپنے پیسے زندگی نہیں جینے دوں گا. کہتے بلال میری گردن پکڑ کے زور سے دبایا نا تو میری ماں نے پیر پکڑ کے کہا میرے بلال کو چھوڑ دو. ہاں میرے بلال کو. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا گیا. کہتے میرے باپ کو ایک دن اور مارا اور اسی درد کی وجہ سے میرے باپ کا انتقال ہو گیا. کہتے جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا میں سوچ رہا تھا وہ اگر صدیق کے ایک کا بیان کروں. یہاں تھوڑا سا اٹھنے بیٹھنے کا ماحول ہو گیا اور میں کوئی چاہیے صاحب اب سے انتظام کرتا ہوں یہیں پہ. اچھا ویسے تو بڑا شوق نظر آ رہا تھا آپ کا، مگر اب کیا ہوا بھائی؟ میں تو آپ سمجھے میں تو یہاں پہ میں اس کلائمیٹ سے آیا ہوں جہاں سردی ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے بہت ہے. تو میں تو وہی کپڑے پہنے ہوئے اندر بھی. میں بھی آپ کے ساتھ میں ایسا تو ہے نہیں کہ مجھے اس کو بہت اچھا لگ رہا ہوں. میں بھی اپنے نفس پر اپنے ایمان کو غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بھی کیجیے. بلال کہتے ہیں میرے باپ کا انتقال ہوا تو پھر ساری ذمہ داریاں میرے پاس. میرے باپ نے مجھے بیچ دیا، میری ماں نے مجھے بیچ دیا. عبداللہ بن جنان کے ہاتھ. کہتے ہیں عبداللہ بن جنان کے ہاتھ بیٹا تو روٹھا مگر میرے دماغ میں تجسم رہتا تھا یہ کیسا دین ہے کہ میں جب کسی کاہن کے پاس جاتا تھا عبداللہ بن جنان بیچتا تھا کہ سفر کر لے نہ کر لے. وہ کاہن کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ ایک سفر ٹھیک نہیں لے گا، موضوع نہیں لے گا، نقصان ہو جائیں گے. میرا کو عبداللہ بن جنان کہتا تھا تھوڑے پیسے لے کے جا. وہ میں پیسے دیتا تھا نا تو وہی کاہن پھر اچھی بات نکال دیتا. آج کل کچھ ہماری قوم میں لوگ ہی بیٹھے وہ نصیب بتاتے ہیں. ان کا اپنا نصیب اگر اتنا ٹھیک ہوتا تو یہ 24 گھنٹے کام کر رہے ہوتے. اور وہ ماندہ پالے بولتے ہیں آج بول کے بتاتے ہیں کہ یہ اس کی چوری اس نے کی ہے، تیری بہو نے کر لی، وہ کر کے کروا دیتے. اس سے دین کمزور ہونے جاتا ہے.
ہمارا دین فعال اور کسی جاہل کی پیشن گوئی کا محتاج نہیں ہے. ہمارا دین کی سب سے بڑی دلیل ہمارا رسول ہے, اس کا قرآن ہے. بلال کہتے ہیں میں بدل ہو گیا اس چیز سے جو پیسے لے کے اپنا حکم بدل دیتا ہے. کہتے ہیں ایک دن میں سفر میں گیا تو میرا اچھا نصیب تھا کہ ابو بکر میرے سفر میں تھے. کہتے میں رات کو کہتا تھا کب تک ہوتا رہے گا کالے لوگوں پہ, میں روز کہتا تھا. مگر ایک دن کہتے ہیں کیا ہوا نا, میرے پیٹ پہ سے کسی نے ہاتھ پکڑ لیا, میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا اب ظلم نہیں ہوگا, اگر تو چاہے تو کلمہ پڑھ لے بلال. کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ابو بکر تھے. ابو بکر کہنے لگے کلمہ پڑھ لے, اب تجھے تو سینے سے لگانے کا وقت آ گیا ہے. بلال کہنے لگے کون کا اللہ کے رسول کہتے ہیں سوچوں گا ایک دم تو نہیں. تو اسلام سب کے اندر ہوتا ہے, یہ ڈسکور کرنا پڑتا ہے ڈھونڈنا. کہتے بلال مگر میں نے دیکھا کہ کافر بھی یہ شکایت کرتے تھے اکیلے میں بیٹھ کے کہ یار یہ کیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسا انسان ہے, کیسا سردار ہے, اس میں سارے غلاموں کو ساتھ میں کھانا کھلاتا ہے. کہتے بلال یہ بات جب دوسروں کی زبانی سنی نا تو پھر میرے دل میں اسلام. کہتے میں ایک دن بکری چلا رہا تھا, وہ بکر آ گئے, نبی آ گئے, سرکار آئے. بکری کا میں دودھ پی چکا تھا, ایک بکری کی اجازت ہوتی تھی پوری ریوڑ میں سے اس کی تم دودھ پی سکتے ہو. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اس کا جو ہے نا فرماتے اس کا میں نے نا دودھ پی لیا تھا. حضور آئے کہنے لگے بلال کوئی دودھ پلا دو گے؟ میں نے کہا حضور میرے ایک ہی بکری تھی اس کا دودھ ختم ہو چکا ہے. سرکار نے فرمایا تو اس سے یہ دو پلاؤ گے کہ نہیں پلاؤ گے؟ کہا حضور میں تو اسی بکری کا پلا سکتا ہوں, اس کی تو میں خود پی لیا, اس کے اندر تو ایک قطرہ بھی نہیں. سرکار نے فرمایا یہاں کو لے کے آؤ. کہتے ہیں سرکار نے اپنے مبارک ہاتھ نا اس کے تھنوں پہ لگائے, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. پھر نب ہلے اور پھر حضور کی انگلیاں لگی, نور کے چشمے لہرائے دریا بہے, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. کہتے پوری کھیر بھر گئی. سرکار نے فرمایا لو بلال اب ایسا کرو تم پیو. بلال کہتے میں نے پیا, پھر ابو بکر نے پیا, بعد میں میرے نبی نے پیا. کہتے تینوں نے پی لیا مگر بکری کے اندر دودھ کا قطرہ بھی کم نہیں ہوا. اس کی کھیر بھری ہوئی تھی, اس کا تھن بھرا ہوا تھا. میں نے کیا, میں نے کہا ابو بکر یہ ختم کیوں نہیں ہے اس کے اندر کا دودھ؟ تو حضور نے فرمایا بلال ابھی تو 3 لوگوں نے پیا ہے, اگر پوری دنیا بھی پیا گی تب بھی ختم نہیں ہوگا. بلال کہتے ہیں میں اسی وقت پہ حضور نے فرمایا جس میں اللہ نے تجھے موجودہ دکھایا اس پہ ایمان لائے گا. بلال بولے مسلمان ہو گیا. کہنے لگا یار بتانا نہیں, تجھے بتانا نہیں کسی کو, ابھی چھپا کے رکھنا ہے, ابھی اللہ ٹھیک نہیں ہے. بلال بولے مگر اس پر مجھ چھپتا تھا. کہتے میرا بھی نہیں چھپا. کہتے ہیں وہ جو ہے نا میں کعبے میں ایک دن گیا تو میں نے خود تھا حبل اس کا نام تھا. کہتے میں نے اس خود کو نا کہتے میں نے اس خود سے کہا کہ تو اگر خدا ہوتا تو تیرا ہاتھ ٹوٹا تھا تو کسی دوسرے نے تجھے سونے کا ہاتھ لگایا, تو خود ہے. کہتے یہ دیکھ کر کے میں نے اس کے منہ پہ کیچڑ غلطی کی, کوئی دوسرے پیچھے آ کے دیکھ رہا تھا. اس نے جا کے عبداللہ بن جنان سے کہہ دیا. عبداللہ بن جنان بڑا پکا حضور کا دشمن, پکا کافر تھا. اس نے سوچا اور اس نے کہا کہ اگر میں کہوں گا کہ میرا بلال مسلمان ہو گیا تو میری بےزتی ہوگی. کہتے بلال اس نے خاموشی سے مجھے بیچ دیا امیہ کے ہاتھ. کہنے لگا امیہ سے خرید لو, میں 50 دینار سے بیچ رہا ہوں. بلال کہتے مجھے بیچ دیا گیا مگر میرا ایمان چھوٹ گیا اس کی چالاکی کی وجہ سے. کہتے مگر پھر ایک دن چھوڑ گیا. کہتے کیسے؟ کہتے ہیں عمار ابن یاسر کو مار رہے تھے ایک تھم سے باندھ کر. کہتے پہلے اکبر بن شریح نے مارا, ابو جہل نے مارا, مگر میں اس ایمان کو دیکھ کے رش کر رہا تھا کہ مارنے والے مار مار کے تھک گئے مگر پٹنے والا پٹ پٹ کے نہ تھکا. اس نے کہا وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے. کہتے ہیں وہ افسر بن شریح بھی تھک گیا, امیہ بھی تھک گیا, سارے تھک گئے, ابو جہل بھی تھک گیا, ابو سفیان بھی تھک گیا. کہتے سب تھک گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو بلال سے لڑو. کہتے بلال میرے ہاتھ میں کوڑا دے دیا. میں نے میرے ہاتھ میں کوڑا آیا تو مجھے اشارے سے بلایا عمار ابن یاسر نے. عمار ابن یاسر کون؟ جس کی ماں اسلام کی پہلی شہید ہے, اس کا نام ہے سمیہ. ابو جہل نے اسے مارا توڑا مگر اس نے اسلام نہیں کیا. ایک دن ابو جہل نے اپنی مورتی سامنے رکھی, کہنے لگی یا تو اس مورتی کو بھی خدا کہتے, تیرا خدا بھی خدا ہے, اسے بھی مان اسے بھی مان. تو اس نے مورتی پہ تھوک دی. 70 سال کی عمر. کہنے لگی یہ تو مورتی ایسے کیا مان گیا. پھر ابو جہل نے ان کے نیچے کے مقام سے جب مارا نیزا تو پھر پیٹ پھٹے. جب نیزا اندر داخل ہوا تو کہنے لگی جاؤ حضور کو بلا لا مار. نیزا داخل ہوا ہے. ابو جہل بولا اب مر رہی ہے, اب تو دین چھوڑ جا. اللہ اکبر. کہنے لگی ابو جہل
تیرا بڑا شکریہ، تو نے بڑا احسان کیا ہے. کہا کیا؟ کہ تو اس وجہ سے دنیا دکھ رہی ہے، مجھے جو جنت کے 8 دروازے دکھ رہے ہیں. میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. یہ اسی ماں کا بیٹے تھے عمار. عمار کہتے ہیں بلال کو بلائے، بلال ایسا کر تو بھی اپنا ایمان چھپا لے، تو ایسا کر 2-3 کوڑے میرے مار دے یار، میں تو پٹی رہا ہوں مگر میں نہیں چاہتا کہ تو یہ مسلمانی تھی یار. اب تو یہ چاہتے ہیں میں برباد ہو جاؤں تو یہ بھی برباد ہو جاؤں. اگر تو مجھے مار دے مگر تیرا ایمان ظاہر نہیں ہونا چاہیے. بلال کہتے میں پیچھے ہٹا، ہٹنے کے بعد پھر میں نے کوڑا گھمایا اور گھمانے کے بعد پھر آگے بڑھا. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے خودتا ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے کام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محوے تماشائے لبے بام ابھی. اللہ اکبر. بلال کہتے میں نے کوڑا پھینکا اور پھینکنے کے بعد جا کر کے عمار کے گلے لگ گیا اور میں نے کہا سن جب عشق ساتھ نے کیا ہے تو مالی سامنے. یہ پانی بند کر دو، یہ جھگڑا ہو رہا ہے بے وجہ کا، آپ تقریر کے لیے سن نہیں رہے. منع کر دو کہ کیا مسئلہ ہے، تھوڑا مہربانی کرو. سنیں میری بات پہ دھیان دیں، میری بات آخری لمبے میں چل رہی ہے. بلال کہتے میں نے کہا ہو کافرو سنو، میں اعلان کرتا ہوں ہمارا اکیلا نہیں ہے، بلال بھی اس ساتھ ہے. بلال بھی اس کا بھائی ہے. بلال 7ویں نمبر کے مسلمان ہیں. سب سے زیادہ حضور کے ساتھ سفر میں بلال رہے. خبر کیا ہے؟ کہتے ہیں بلال مجھے گھسیٹا اور میں بولا تجھے خبر ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا خبر ہے؟ کہتے مجھے گھسیٹ کے بہت مارا اور مارنے کے بعد مجھے جا کے استبل میں بند کر دیا. پوری رات استبل میں مجھے مچھر کاٹتے رہے، میرے ہاتھ پیر باندھ کے صبح کو مجھے بہت مارا. ابیا نے کتنے کوڑے مارے مگر جب وہ کوڑے مارتا تھا تو میں کہتا تھا احد هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد. ایسے میں بار بار هو اللہ احد کہتا تو وہ مارتا تھا. کہتے پھر اس نے گلے میں ایک رسی ڈلوائی اور مکے کے سلیم ترین قسم کے لڑکے ان کی ہاتھ میں رسی دے دی. اب وہ رسی سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے. جب مکے کی گلیوں میں گھسیٹ جا رہے بلال سے گھسیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے کھال چکی پھر خون نکلتا ہے. بلال کہتے وہ میری گردن کو گھسیٹتے یار، اور وہ کہتے کپڑے میرے ساتھ اتار دیتے یار. کوئی صحیح آدمی بغیر کرتے کے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا. حسان ابن ثابت کہتے جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں مکے گیا تو بلال کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے کالے رنگ کے. میں نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا یہ نیا دین چلا رہا ہے. پھر اس کے بعد بلال کو لے جا کر کے ریت میں نکال کے اوپر سے پتھر رکھ کے واپس آتے شام کو لے کے آتے. دیکھ رہے ہو تو ایسی گرمی سے کام ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہو تقریر سننا بھی مشکل ہے، تقریر کرنا بھی مشکل ہے. تو بلال کے ایمان تک کوئی پہنچ رہا ہے. گرم زمین پہ لے کے اوپر پتھر رکھا ہے اور پتھر رکھنے کے بعد تپتی ہوئی زمین کی وجہ سے کمر میں پھپھوں کے طور پر ٹوٹ رہے ہیں، جلا رہی ہے. کسی نے کہا بلال تیرا خدا رسول تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ تجھے بچاتا ہے کیونکہ کہنے لگے میرا رب جو ہے نا سنو مجھے خرید رہا ہے. جب کوئی خریدتا ہے تو پٹھن ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے. حضرت ابوبکر آئے کہنے لگے یار بلال تو زور سے ہاتھ کو کہتا ہے، ہلکے ہلکے کام کرتا تو زور سے کہتا ہے کبھی تو چھڑ کے مارتے ہی تجھے. بلال بولے ٹھیک چھوڑ ہلکے کہوں گا. بھائی ایک ذکر جلی ہے، ایک ذکر خفی ہے، ایک ذکر جلی ہے، ایک ذکر خفی ہے. فرماتے تھے دیکھے تو جو کہتے ہیں ایسے کر. بلال کہتے ہیں میں نے ذکر نہیں کیا نا 3 دن تک اس نے مارا بھی نہیں، مگر 3 دن کے بعد وہ بھیا جب نکلا تھا تو بلال کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں آ رہا تھا تو میں نے اسے دیکھ کے کہا احد. اگر اس نے پھر مارا ابوبکر آئے کہنے لگے یار بلال میں نے تجھے منع کیا تھا. یار مگر تو ایسا مت کہ تو ایمان جانتا ہے نا، میں ہلکے ہلکے کہتا ہوں تو اتنا مزہ نہیں آتا، ایمان کوڑے کھا کے مزہ آتا ہے. آج ستمگر ستم آزمائے تو تیر آزمان چکرا. دیکھو توجہ ہے دل لگ رہا ہے کہ بلال کہتے پھر مجھے مار کے تھک گیا. امیہ کہتا ہے میں نے بلال کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا. مگر ایک دن ابو جہل نے جا کے
تمنا دیا کہ تجھ سے غلام نہیں سمجھتا. تو میں نے کہا کہ تو سنبھال لے جا تو سنبھال لے. کہنے کہ ابو جہل لے گیا حضرت بلال کو اور اسے ایک تھم سے باندھا, اور باندھنے کے بعد ابو جہل کا مکہ بہت مشہور تھا عرب میں, بہت طاقتور آدمی. اس نے اپنے مکے حضرت بلال کے مکے مارے, لگتے تھے تو ہوٹ پڑتے تھے, منہ سے خون نکلتا تھا, مگر پھر بھی مسکرا کے کہتے تھے آہا. میں کہتا ہوں یہ تو ہم پھر نہیں رہے نا, اس میں بلال کے آنسو کر رہے رہ گیا تنقین غذا کی کر رہی. بلال کہتے ہیں پھر اس نے مجھے مارا, کہتے ہیں پھر اس نے مجھے بڑی بڑی سلاخوں میں قیدی بنا دیا, جنسیریں ڈال دی, بیڑیاں ڈال دی, اور بیڑیاں ڈال کے پھر اس دن پر دودھ پہ ڈال دیا, اور روز مجھ سے پوچھتا بول کیا کرے گا, میں وہی کہتا تھا آہا. کیسے اس نے اسے بہت غصہ آیا, اس نے کیا کیا مطلب اس نے پھر یہ کیا کہ مسلم پہ انگارے جلائے, اور انگارے جلانے کے بعد موٹے موٹے انگارے جب شروع ہو گئے تو دو آدمی بلال کے ایک ہاتھ کو پکڑتا ہے, پیر کو پکڑتا ہے, اور اٹھا کر کے نا بلال کو جو ہے نا وہ انگاروں پہ ڈالتے ہیں. جب حضرت بلال کو انگاروں پہ ڈالا گیا تو آج تو مسجدوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی, ہم سے 10 منٹ تقریب نہیں سنی جاتی. بلال کا جب جسم لگانا تو آپ کا جسم کی چربی جل گئی, اور پیچھے جب چربی جلی تو اس چربی سے وہ بجھنے لگے کھول. بلال کہہ رہے تھے اگر پھر بولے میرے مالک اب مجھے قبول کر لے, اب مجھ سے برداشت نہیں. پڑے کولے کچھ گئے, حضور رو رہے, ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, عمر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں اس سے بلال کا یہ حال نہیں دیکھا کرتا. رو کیوں رہے حضور, آپ رو کیوں رہے؟ کہنے لگے میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں خرید لیتا, میں اپنے بلال کو خرید لیتا, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا پر سرے بازار ہو جائے. یار جب عشق بلال جیسا ہونا تو پھر خریدار بھی میرے حضور جیسے ملتے ہیں. ابو بکر بولے میرا پیسہ بھی تو آپ کا ہی پیسہ ہے نا حضور, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت عباس سے جاؤ پوچھ گاؤں بھیا کتنے کا بیچے گا بلال کو, کہنے لگا بھیا پریشان ہو 50 دینار کا بیچ دوں. حضرت عباس آئے, کہنے لگے 50 کی بیچ دے, تب تک ایمان نہیں لائے تھے. حضرت ابو بکر گئے, کہنے لگے 50, کہنے لگے تجھے تھوڑی بیچوں گا, تیرا تو یہ مسلمان بھائی ہے نا, تو تیری تو قیمت لگاؤں گا میں. کتنی قیمت؟ 2 روپے پڑے لکھے غلام اور 2000 دینار, یعنی 1950 زیادہ, اور 2 پڑھے لکھے غلام. حضرت بلال کیوں یہ بولی تو حضرت ابوبکر بولے بالکل مجھے منظور ہے. عباس بولے یار سن تھوڑا سمجھ یہ کیسا سودا کر رہے ہیں, آپ اپنی ایمان نہیں لائیں, آپ نہیں سمجھ پائیں گے, آپ ہٹے پیچھے. حضرت ابوبکر گئے اور 2000 کی جو ہے آپ دینار لائے سونے کے, اور آپ نے 2 غلام دے دیے پڑھے لکھے. بھیا کہنے لگے یار میں تجھے سمجھدار آدمی سمجھتا تھا, اچھا بزنس مین سمجھتا تھا ابوبکر, مگر تو تو بڑا گھٹیا سودا کر گیا ہے. جاہل اس کالے اور آدمرے غلام کی قیمت تم نے 2 پڑھے لکھے غلام دے دی, رومی غلام دے دی, اور 2000 دینار دے دی. حضرت ابوبکر بولے تجھے بلال کا مرتبہ کیا پتا, بلال کی عظمت کیا ہے. سن امیہ, تو نے تو صرف 2 رومی غلام مانگے تھے, اگر میں روم کا بادشاہ ہوتا نا اور تو مجھ سے روم امپائر مانگ لیتا تو میں پورا روم سلطنت تمہیں بلال کے بارے حضرت ابوبکر یہ بات کر کے چلے گئے. کہتے میں نے جا کے بلال کو آواز دی, دھیان سے سنا تھے تو بڑی اپنی سانس روک کے سنو. بلال کو میں نے آواز دی, میں نے کہا بلال اٹھ جا. کہتے بلال, کہتے کون؟ کہا میں ابوبکر. کہتے وہ بیڑیوں میں تھے. میں نے کہا بلال اٹھ. کہنے لگے یار ابوبکر مجھ سے اٹھا نہیں. اے ذوق مدد کر سر احمد پہ گرا دے, اور دربان کہے اٹھ تو میں کہوں اٹھا نہیں جاتا. کہتے میں نے بلال کو اٹھایا, اس پیٹھ پہ بڑے بڑے زخم تھے. کہتے میں نے اٹھا کے اپنے بلال کی بیڑیاں کھولی اور لے گیا گھر. حضرت بلال کہتے پھر مجھے انہوں نے
غسل کروایا، میرے زخموں پہ مرہم لگایا، تیل لگایا، سفید چٹھا لباس دیا اور چٹھا امامہ میرے سر پہ باندھا. کہتے وہ اپنے ہاتھ سے باندھ رہے تھے، میں رونے لگا. مجھے روتے دیکھ کے بولے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا یار ابو بکر میں تو غلام ہوں نا، مجھے تو لوگ اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، تم نے تو اربوں والا امامہ میرے سر پہ باندھ دیا. اللہ اکبر. حضرت بلال بولے میں نے تو میرے بہن بھائیوں کا غم دیکھا ہے، وہ نہیں دیکھا ہے آج یہ دیکھ کے. حضرت بولے جتنا رونا ہے رو لے، یہی رو لے مگر حضور کے سامنے مت رونا. تو اس کو روئے گا تو حضور کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور میں حضور کے آنکھوں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے لے کے بلال چلے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانے میں قید تہوا. اللہ اکبر. نہیں مانو ضرور تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میری بے کسی مجھے لے چلتی ہوئی جانے میں مدینہ. یا سنو تو جب مدینہ آنے والا ہوتا ہے تو دل دھڑکنے لگتا ہے، اور پھر بلال کا دل کا کیا حال ہوگا جب وہ مدینے والے کے پاس جا رہے ہیں. کہتے ہیں بلال میں چلتے چلتے جب پہنچا تو مجھے کہہ رہے تھے ابو بکر رونا نہیں، مجھ سے کہا تھا مگر سب سے زیادہ ابو بکر ہی روتے. کہتے یا رسول اللہ دیکھیے میں بلال کو لے آیا ہوں. حضور نے دیکھا تو ابو بکر سے کہا اللہ میرے رب میرے ابو بکر سے تو راضی ہو جا، میرے ابو بکر سے راضی ہو جا، اس کے اہل خانہ سے راضی ہو جا. کہتے بلال حضور نے ایسے فائد پیدا کی گئی آجا بلال آجا. کہتے آج دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ایک کالے رنگ کے آدمی کو آج اپنی باہوں میں آنے کی دعوت دے رہا ہے. یہ کیسا معاشرہ، یہ کیسا معاشرہ تشکیل ہو رہا ہے مکے میں. ایسے کر کے پائیں پہنائی. بلال کہتے میں آگے بڑھ کے پیروں پہ گرنے والا تھا نا، پیروں پہ، تو حضور نے مجھے اٹھایا سینے لگا لیا. پھر کہتے ہیں میں روتا رہا. حضور نے پوچھا پتا بلال کیا حال ہے؟ بس اتنا پوچھ کے حضور تو خاموش ہو گئے. میں کئی منٹ تک رو کے بتاتا رہا. حضور کو میاں نے منہ پہ بہت غصے مارے ہیں. ابو جہل نے مجھے جلایا ہے میرے آقا، پر میں میرے بلال غم نہ کر، اللہ نے تیرا مرتبہ بڑا کیا ہے. میں نے معراج میں سنا، میں جب جنت میں گیا ہوں تو میں نے تیرے اذان کی آوازیں سنی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال کہتے میرے حضور نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا خدیجہ میرا بلال آ گیا. اندر سے باتیں بلال آ گئے کہاں؟ تو وہ کہتی وہ زینب حضور نے بڑی بیٹی کو بھیجا، وہ کھجوریں لے کے آئیں. میں نے کہتے کھجوریں میں بھوکا تھا نا، کھجور آگے بڑھائی ہاتھ. کہتے حضور نے کھجور نہیں کھانے دی. سرکار نے کھجور اٹھائی اور اس کے اندر سے ٹوٹی اپنے مبارک ہاتھوں سے نکالی اور پھر اس کی ٹوٹی ہٹا کے میرے منہ میں کھجور دینے لگے. کہتے منہ میں تو میرے کھجور جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو آتے تھے. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر قبول کیا دیکھیں. اللہ اکبر. کہتے بلال سے پوچھا بلال تجھے سب سے اچھا کب لگا؟ تو اپنے نصیب میں کب انداز کرتا تھا؟ کہتے بلال ایک تو اس دن جب حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کھلائی تھی کافر، اور ایک اس دن جب مجھے حضور نے کہا تھا کعبے پہ چڑھ کے اذان پڑھ دے. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں مؤذن بہت ہے مگر مؤذن رسول صرف بلال حبشی ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جب کہیں اذان نہیں ہوتی تھی تب اذان پڑھنے والے کا نام بلال حبشی ہے. اللہ اکبر. کہتے کہ بلال چل جا. کچھ لوگ کا اعتراض ہوا، وہ جو کافر تھے نا وہ سر جھکائے کھڑے تھے. مکہ جب فتح ہو چکا تھا وہ پار کی ساری فیکٹری نکل چکی تھی، سر جھکا کے نیچے کھڑے تھے. مگر جب بلال کو اوپر چلتے دیکھا تو احتجاج کرنے لگے. صحابہ آئے کہنے لگے حضور کفار کہتے بلال کو نہ چڑھائیں. بلال کو تو وہ کعبے کے وہ دیکھنے نہیں دیتے تھے، آپ کعبے کے اوپر چڑھا رہے. سرکار نے فرمایا کیوں؟ وہ کہتے ہمارے سینے پھٹ جائیں گے. سرکار نے فرمایا اچھا جب انگاروں پہ لیٹنے کی باری آئے تو میرا بلال لیٹے، جب ریت پہ لیٹنے کی بات آئے تو میرا بلال لیٹے، جب گھوڑے کھانے کی بات آئے تو میرا بلال کھائے. اذان کوئی اور پڑھے گا؟ اب بلال چڑھ جا. بلال اوپر چڑھے. بلال کہتے ہیں بغیر کسی ٹیک کے کعبے کے اوپر چڑھ گیا. ایسی محبت تھی. میں نے پھر عرض کیا رسول اللہ میں نے جب میرے حضور جب بہت میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف کیا، مدینے میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف کیا، میں نے بدر میں اذان پڑھی منہ کعبے کی طرف کیا. یا رسول اللہ آج تو میں کعبے کے اوپر کھڑا ہوں، اب کدھر منہ کروں؟ کہتے سرکار نے فرمایا میری طرف منہ کر لے. کہتے بلال حضور میں نے حضور کو دیکھا، حضور ساکن نہیں متحرک ہے، حضور اذان پڑھ رہے ہیں، حضور مسجد و طواف کر رہے ہیں، بلال اذان پڑھ رہے ہیں. تو بلال بھی ٹھہر کے تھوڑی پڑھ رہے ہیں، بلال بھی دیوانہ ہے. بلال گھومتا جاتا ہے، متحرک ہے، گھومتے جاتے ہیں، حضور کو دیکھتے جاتے ہیں اور اذان پڑھتے جاتے ہیں اور یہ بتاتے جاتے حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، تجھے حبش سے اٹھا کر حجاز لے آیا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. حضرت اقبال کہتا ہے کہ
کا اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں، بلال وہ ہے جس نے کعبے کے اوپر اذان پڑھا اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو حضور نے اب غلاموں کو اوپر چڑھایا ہے، دنیا میں غلاموں کو کوئی نیچے نہیں دے۔ سبحان اللہ۔ بلال ابو بکر صدیق کی بیٹیوں میں سے، ذرا زور سے بولو، ایک بیٹی کا تو اپنے اندر عشق بلال پیدا کر۔ بلال سے پوچھا آپ کو نصیب ہوئے اور آپ کو کسی اور بات پہ نام ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک بات پہ نام ہے۔ سید صاحب کی نظر یہ لگی کس بات پہ؟ کہنے لگے میں نے حضور کی بیٹی فاطمہ کو گود پہ کھلایا۔ میں حضرت بلال پہ اور بھی گفتگو کر سکتا ہوں، میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ ادھر دیکھیں، حسین صاحب نے فرمائش کی، دل لگ رہا ہے آپ کو نہیں لگ رہا؟ تو بلال نے جب تپتی ہوئی زمین پہ اللہ کا نام لیا تو آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے نہیں آئیں گے انشاءاللہ؟ تو جو ہے دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ آخری بات آپ سے کروں، دیکھو عشق بلال پیدا کرو بچوں میں، کیا پیدا کرو؟ نوجوانوں تم اپنے اندر عشق رسول پیدا کرو، تو یہ بدتمیزیوں سے باہر آؤ، بد اخلاقیوں سے باہر آؤ، اپنی آنکھوں کو ایسا بناؤ کہ حضور کا دیدار ہو جائے، یہ موبائلوں کی زندگی سے باہر آؤ۔ نوجوانوں یہ جتنی فلمیں دیکھ رہے ہو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، موت خرید ہے، موت بہت موت۔ بلال اذان پڑھ کے چلے جاتے ہیں، فجر کی آتے ہیں دیر سے، ایک دن بہت دیر ہو گئی، حضرت بولے بولے یار آج تو اذان تو لیٹ ہو گیا، تم کہاں چلے جاتے ہو؟ پہلے نہیں بتاؤ، راز کی بات ہے یار، بتاؤ تو یار راز کی بات ہے، وہ ورنہ بتا دیتا یار، مجھ سے بھی راز ہے، میں تو تمہارا دوست ہوں نا۔ تو کہتے ہیں یار بات صحیح ہے، تمہیں بتا دیتا ہوں، حضور کی جو ہے نا میں نے بیٹی فاطمہ کو گود پہ کھلایا، اور ان کے جو بچے ہیں نا اب وہ صبح صبح روتے ہیں کیونکہ وہ چکی چلاتی ہیں، تو حضور نے مجھ سے کہا بلال فاطمہ پوری رات عبادت کرتی ہے، صبح کی چکی چلاتی ہے، بچے روتے ہیں، تم ایسا کرو فاطمہ کے گھر کی چکی چلایا کرو۔ تو کہنے لگے اور لوگ تو مسجد میں عبادت کرتے ہیں، میں فاطمہ کے گھر کی خدمت کرتا ہوں، چکی چلاتا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عشق رسول ایک آخری روایت، جب میں آخری کہہ رہا ہوں تو آخری روایت ہے ایک عورت، بڑی خوبصورت عورت، نوجوانوں کی نسل، میں کہتا ہوں عشق رسول چلا گیا، اتنی خوبصورت عورت تھی بنی اسرائیل میں، اسے جو بھی دیکھتا تھا دیکھتے ہی رہ جاتا تھا، وہ شہنشاہ حسینہ تھی، حسینوں میں حسین، ایکسٹرا حسن تھا اس کے پاس، ایکسٹرا اسمارٹنس۔ حضور فرماتے جو اسے ایک بار دیکھتا تھا وہ دوسری بار ضرور دیکھتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے اتنی خوبصورت تھی۔ اچھا، اس نے ہر طبقے کے آدمی کو متاثر کیا، یعنی اپنے علاقے کے سارے مالداروں کو اس نے اپنے کوٹ پہ بلایا، بڑی جگہ بلایا، وہ خواہشہ تھی، لوز کریکٹر عورت تھی، مجھے پیسوں کے ذریعے اپنے جسم کو بیچنے والی، اتنا سمجھ لیجیے۔ اتنی اس کی شہرت بڑی کہ ہر آدمی، کوئی مالدار ایسا رئیس نہیں تھا جو اس کے گھر نہیں آیا۔ اس نے بڑا محل بنا لیا، سب کو خرید کر دیا، خود لوٹ لی دولت، بڑے محل میں بیٹھتی تھی، مرکزی دروازہ بنایا، دلہن بن کے بیٹھتی تھی، پورے دن وہ اپنے گاہکوں کو اپنے کسٹمر طے کرتی تھی، پیسے لیتی تھی ان سے اور انہیں ٹائم دیتی تھی، فلاں دن آ جانا، فلاں دن فلاں رات میں۔ اب جو بھی گزرتا تھا وہ اس سے ٹائم لیتا تھا، اکثر جال میں آ جاتے تھے، اس بیٹھتی ایسی تھی کم وقت۔ مگر ایک دن کیا ہوا نا، ایک نیک آدمی گزرا تھا، بہت نیک پرہیزگار اللہ والا، راتوں کو عبادت کرنے والا، اس نے دیکھا تو اس کے بھی دل پہ اثر کر گیا، وہ چلا تو گیا، ایک نظر پڑی، ایک ہی نظر تو کام کرتی ہے، ایک بات یاد رکھیں، ایک ہی نظر کام کرتی ہے۔ نوجوانوں سنو، تمہارے لیے بیان ہی ہے، مجھے دل انتظامی فرماتے ہیں کہ مجھے دل انتظامی کہ یہ ایک پہلی نظر ہی تو کام کرتی ہے، پہلے نظر دیکھتی ہے، پھر دل میں اثر ہوتا ہے، پھر شرم کا اس برائی کو پورا کرتا ہے۔ یہ زنا کی تعبیر، اور زنا جو کرے گا، حضور فرماتے ہیں جب بندہ زنا کرتا ہے نا تو ایمان اس کے اندر سے نکل کے الگ کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں اتنے بدکار آدمی کے ساتھ بھی رہو۔ شادی شدہ لوگ تک اس میں ملوث ہے بدکاری۔ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا، کچھ لوگوں کے سامنے اچھا کھانا رکھا تھا، وہ گندا کھانا کھا رہا تھا، کیڑوں کا کھانا، سڑا ہوا کھانا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں نیک عورتیں تھیں مگر بری عورتوں سے یہ جا کے منہ کھالا کرتے تھے۔ زنا کا بدلہ یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں زنا کا بدلہ تیرے گھر سے لیا جائے گا، تیری بہن تیری بیٹی سے۔ یہ مقامات عمل ہے زنا، واپس ہوتا ہے۔ ایک حکیم صاحب اپنے گھر آئے نا تو بیوی بولی کہ
تو نے کون سا گناہ کیا عجیب کا؟ کوئی نہیں. کہا دروازہ نہیں کھولنا، میں نے صحیح بتا. تجھے کیسے پتا چلا؟ آج ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا تو اچھا لگا، تھوڑی دیر پکڑا رہا، پھر یاد آیا اللہ کہتا ہے چھوڑ دیا. میں یہی پوچھنے کی بات پوچھ رہی تھی، تیرے گھر میں جو 40 سال سے کام کرتا نا بوڑھا، آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے جو اس نے میرا ہاتھ پکڑا. اچھا ایک بات بتاؤ، حضور فرماتے ہیں جب جنت میں جنتی اللہ کو دیکھیں گے نا، اللہ کرے ہم سب دیکھیں گے جنتی، جب جنت میں دیکھیں گے تو جنت تو بہت خوبصورت ہے نا، مگر جب اللہ کو دیکھیں گے ساری خوبصورتی اس کا جلوہ ایسا ہوگا. مگر اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، میں اگر زانی کو معاف بھی کر دوں نا تو جنت میں اپنا دیدار دیکھنا. ویسے وہ رہی وہ قریب، وہ آدمی کو اگر دل پہ اثر ہو گیا، اس نے بڑی نمازیں پڑھی مگر اثر نہیں ہوا، ختم ہوا. اس نے سارا کچھ بیچا، اس کے پاس گیا، کہنے لگا تجھے ایک بار دیکھا چین نہیں آیا، یہ پیسے لے لے میں رات کو آؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ رات کو آیا، ایک چارپائی میں بیٹھا تھا، اس کے ساتھ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنے بہت اچھے سے ہینڈل کرتی تھی اپنے کسٹمر کو. آیا اس کے پاس بیٹھ گئی، خوشبو سے کمرہ جو ہے وہ مہک رہا ہے، حسینہ سامنے بیٹھی ہے، یہ چارپائی میں بیٹھا، اس کے پلنگ پر بیٹھنے کے بعد اس کے قریب گیا. اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھنا چاہا تو ایک دم اسے کچھ خیال آیا، ہاتھ پیچھے کھینچا اور ایک دم جو ہے نا یہ کانپنے لگا، اور کانپ کے اٹھا، کہنے لگا میں جا رہا ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے. اس نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہو جاتی میرے پاس آ کے بڑے بڑے اچھے کی، تو نے یہ بتا کون سی ایسی بات ہے جو تو جا رہا ہے؟ پہلے میں نہیں بتاؤں گا. صحیح بتا کب جانے دوں گی، ورنہ نہیں جانے دوں گی، ورنہ تو تجھ سے میں بدکاری نہیں کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا تو پوچھنا چاہتی تھا. رسول میں جب تیرے پاس کمرے میں بیٹھا نا اکیلا، اور جب تیرے ہاتھ کی طرف میرا ہاتھ پڑا تو میں نے سوچا جب سجدہ کرتا تھا تب بھی اللہ دیکھا، آج جب میں تیرے پاس بیٹھا ہوں تب بھی اللہ دیکھا، اور میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا جو تیرا رب دیکھا. یہ کہہ کے اٹھا اور اٹھ کے روتا ہوا بولا میں جا رہا ہوں، میں اپنے رب کو ناراض، اپنے مالک کو ناراض، اپنے پیدا کرنے والے کو ناراض، ماں باپ سے زیادہ رحیم کریم باپ کو ناراض. یہ کہہ کے وہ تو چلا گیا، اس کے دل میں توبہ کے بیچ ہو گیا. کہنے لگی میرے مالک ایک دن آیا تھا ہاتھ تک نہیں لگایا اور روتا بغیر، میں نے تو کتنی زندگیاں برباد کی، میں تو پاپا ہوں، میرا کیا ہو. روئی حالات کرنے، کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا تو راستہ بتائیں گے. موسیٰ کے پاس گئے، موسیٰ تصحیح کر رہے تھے جب میں تصحیح کر رہا ہوں. ایک آدمی بیچ میں آ کے بولا موسیٰ فلاں عورت بلا رہی ہے. اب اتنی گندی عورت کا نام سن کے موسیٰ میں ڈانٹ نہیں تھا، اب بھاگو سے. وہ بے وقوف تھا، اس نے نام بالکل سامنے آ کے لے دیا، بھاگو سے. اس نے سن لیا، وہ بھاگتی بھی نا دوڑی اپنے گھر اور دروازہ بند کر کے نا سجدے میں گر گئی. سجدے میں جا کے بولی مالک یہ سجدہ ہی آخری سہارا ہے، اے میرے مالک تیرے نبی نے تو مجھے بھگا دیا، یہ بتا تو بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی. زمین بھی خدا کی، زمان بھی خدا کا، مکین و مکان نہ مکا بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے. کہنے لگی میرے مالک یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی. کہنے لگی پھر میرے مالک یہ بات صحیح ہے کہ پوری دنیا میں میری طرح بدکار اور گنہگار کوئی نہیں ہے، اگر میری طرح بدکار نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے، مجھے معاف کر دے میرے مالک. ایسے روئی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. کہہ لی مالک دیکھیے پھر کوئی میری عزت خراب کرے گا، پھر کوئی مجھے گندا کرنے آ گیا. میں نے دروازہ نہیں کھولا مگر پھر دروازے پہ زور سے دستک ہوئی. اس نے کہا پھر دل دھڑکا مالک پھر کوئی آ گیا. مگر جب دروازے میں شدت سے جب کسی نے کھٹکھٹایا نا تو یہ سمجھی ٹوٹ نہ جائے. اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دروازہ جب کھولا تو سامنے موسیٰ کھڑے تھے. اس نے کہا آپ کیوں آ گئے؟ آپ نے تو مجھے بھگایا تھا. موسیٰ کہنے لگے میں نے بھگا ضرور دیا تھا مگر ابھی جبرائیل آئے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بندی سے کہنا، اللہ فرماتا ہے میری بندی سے کہنا کہ اس کے جو آنسو ہیں اس نے قبول کر لیے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. معلوم ہے کیا بولی ایک بار کے رونے میں تو پوری زندگی کی پاپن ہوں، پوری زندگی ہو گئے پاپ کرتے گناہ کرتے، ایک بار میں معاف کر کہاں. وہ ایسے ہی کہیں وہ کہتا آدم کے بیٹے اگر تو ایک آنسو بہا دے گا میں سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں گا. کہنے لگے موسیٰ میں جا رہی ہوں، یہاں نہیں رہوں گی، یہاں تو میری برائی میں نسل پیچھا نہیں چھوڑے گی. وہ گئی اور جا کر کے نا اسی آدمی کے ساتھ شادی کروں گی. اس کے گھر پہنچی 2 مہینے میں ملا وہ جب باہر نکلا تو اسے دیکھ کے بولا مالک یہ پھر آ گئی، یہ تو مجھے برباد کر دے گی. یہ کہہ کے خوف گالی ہوا نہ گیا، اس کی روح برداشت نہیں کر سکی، اس کا چہرہ مر گیا. اس کے ماں باپ نے پوری بات سنی، اس کی شادی اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کرا دی. علماء کہتے ہیں کہ اس کے 7 لڑکے ہوئے، کتنے؟ 7. اللہ نے 7 کو اپنا ولی بنا لیا.
اس سے توبہ کریں گے. ایک بار بتاؤ، ابھی ہمارے ایک صاحب تھے، سید صاحب تھے، تو ایسے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ قبر میں انہیں پتہ نہیں چلے جائیں. میرے کئی دوست 25 سال میں 30 سال میں چلے گئے، میں ابھی تک زندہ ہوں اور ابھی تک گناہ کروں. تو وہ قبر میں جانا ہے، قبر میں جائیں گے تو حضور سامنے ہوں گے. تو ایک بات بتاؤ، کتنے لوگ ہیں حضور کے نام پہ قدم کھڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھ کے نیچے ہاتھ کریں، نیچے ہاتھ کریں، نیچے ہاتھ کریں. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا اور آپ کو سنانا نہیں، پر مجھے دھیان سے سنو. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن ایک نیچے ہاتھ کریں، جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں، اور جو کھڑے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں. جو آج سے داڑھی نہ مڑائے وہ کھڑے ہو جائیں. جو جذبات میں کھڑے ہوں وہ بیٹھ جائیں. جو سوچ سمجھ کے ادھر دیکھو، قبر میں جاؤ گے تو ایک گاڑی تو لے کے جاؤ گے نا حضور کی بات. یہ سنت ساتھ میں جائے گی. جو آج سے گاڑی نہ بنائے وہ ہاتھ اوپر کر لیں. کھڑے رہنے والے بھی بیٹھنے والے بھی. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کھڑے ہو، کھڑے ہو، کھڑے ہو. ہاتھ اوپر اٹھاؤ. جو داڑھی ہاتھ سے نہ بنائے، علماء کہتے ہیں جو اپنے چہرے کو اس طرح چلواتا ہے وہ نبی کے سینے کو اس طرح چلتا ہے. دونوں ہاتھ رکھ. بتاؤ کتنے لوگ آج سے نبی کے نام پہ داڑھی رکھائیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھے بتائیں. ہاں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، نیچے والوں سے. تو صرف جن کے پہلے سے داڑھی ہو وہ کھڑے ہو. جو آج سے داڑھی رکھائیں آپ داڑھی رکھاؤ گے جو رکھائے وہ کھڑے ہو کے بیان کریں. ہاتھ اوپر کرو. میرے ساتھ وہ مسجد میں کھڑے ہو کر علماء کو گواہ بنا کر، سید صاحب کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. آج سے سنت کے حساب سے جیئیں گے انشاءاللہ، ہے نا. بیٹھ پوری داڑھی رکھائیں گے. کتنے لوگ ایسے جو آج سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. موٹر سائیکلوں پہ مسلح رکھنے چاہیے، کار کے اندر مسلح رکھو، دکان کے اندر مسلح رکھو. جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز ہے نا، ہے. اور جماعت کی پابندی کرو، نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کا نام کیا ہے؟ بلال حبشی. جو مجھ سے کہنے میں خطا ہو گئی ہے میں توبہ کرتا ہوں. اور کچھ بیان تھوڑا لمبا ہو گیا، سید صاحب اس کے لیے معافی. آپ سے بھی سب سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ بھی توبہ کر لیں، میں بھی توبہ کرتا ہوں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت قائم باد. اللہ سب کو سلامت رکھے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. بس سلام ہوگا اور سلام کے بعد آپ لوگ اپنے گھر جائیں گے. پیچھے رہیں، بے بھی نہ کریں. وما علینا الا البلاغ والسابقون السابقون